بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آپ لوگوں کی چھٹی آپ کو معلوم ہے؟ کل آپ کو کیوں چھٹی دی جا رہی ہے اس کا معلوم ہے آپ کو؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس مبارک ہے. ٹھیک ہے. شاہ لطیف بھٹائی کون تھے؟ کوئی جانتا ہے؟ شاعر تھے، مفکر تھے، اللہ کے ولی تھے، درویش تھے. ٹھیک ہے. صوفی بزرگ تھے. سب سے بڑی بات ہے اسلام میں بڑے مفکر تھے. شاہ لطیف کہاں پیدا ہوئے جانتے ہو آپ لوگ؟ اعلیٰ حویلی میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام شاہ حبیب بھٹائی تھا. شاہ لطیف پہ بہت سارے لوگوں نے ان کی شاعری پہ جو ہے اپنا PhD کی ہے، بہت مطالعہ کیا ہے. اس کی شاعری کے جو مجموعے ہیں اس کتاب کا نام شاہ جو رسالو کہلاتا ہے. سندھی میں کیا نام؟ شاہ جو رسالو. شاہ جو رسالے جا کئی ترجمہ انگریزی میں، فارسی میں، کتنے بین بولے میں ترجمہ تھی چکا ہے. اول اللہ علیم اعلیٰ عالم جو دھڑی، قادر پنجے قدرت سی، قائم آئے قدیم، والی واحد وحدہ، رازق رب رحیم، سو سارا سچو دھڑی، چہی حمد حکیم، کرے پڑا کریم، جوڑو جوڑ جہان ہے. شاہ لطیف بھٹائی کی جو شاعری ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا، یہ ان کا پہلا شعر ہے جو ان کے شاہ جو رسالے میں ہے. اس میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے. اول اللہ علیم اعلیٰ عالم. اللہ اکیلا ہے، پہلے ہے، سب سے پہلے ہے، اکیلا ہے، واحد ہے. اول اللہ علیم اعلیٰ عالم جو دھڑی، قادر پہنجے قدرت سی، قائم ہے قدیم، ہمیشہ سے قائم ہے اپنی قدرت سے. اس کو کس نے؟ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ سورہ کی گئی الحمدللہ رب العالمین. پہلے اللہ کی وحدانیت کی تعریف ہے، اس کے بعد دعا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا ہے نا الحمد شریف. تو اسی طرح یہ جو شعر پڑھا، اول اللہ علیم اعلیٰ عالم جو دھڑی، قادر پنجے قدرت سی، قائم ہے قدیم، ہمیشہ سے قائم ہے، بہت پہلے سے قائم، ہمیشہ سے قائم ہے، کسی نے پیدا نہیں کیا. اللہ اپنی قدرت سے قائم ہے. اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے. والی واحد وحدہ، رازق رب رحیم، رزق دینے والا ہے، اکیلا رزق دینے والا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے. رازق رب، سو سارا سچے دھڑی، سو سارا سچو دھڑی، چہی حمد حکیم. اس کی تعریف کرو، اس کی خوبی بیان کرو، اس کی بڑائی کو بیان کرو. تو شاہ لطیف بھٹائی ان ساری عاجزی کا، ان کی شاعری میں ہمیں زیادہ تر ان ساری عاجزی برداشت کا سبق ملتا ہے. شاہ لطیف بھٹائی نہائی خانی سکھ مجا سپریم، سڑے سارو دی باہر باپرن کرے. صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس ملتا ہے ان کی شاعری سے. نہائی خانی سکھ مجا سپریم، اس نظم میں یہ جو کمار جس بٹی میں اپنے برتن پکاتا ہے، مٹی کے برتن پکتے ہیں، سارا بند کر دیتا ہے اس کو، کہیں سے بھی اس کی آگ باہر نہیں نکلتی، تو جب جا کے وہ برتن لال ہوتے ہیں، پکتے ہیں. اس کی مثال دی ہے نہائی خانی سکھ مجا سپریم، سڑے سارو دی باہر باپرن کے، کہیں سے بھی اس کی آگ جو ہے باہر نہیں نکلتی، تو برداشت کرتی ہے. وہ بٹھی جو ہے برداشت کرتی ہے. آپ بھی برداشت کرنے کا ہنر، صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنا اور ان ساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی جاتی ہے. اس کی شاعری میں ہو چونئی تو مچ واتاؤں ورائے، اگ اگرائی جو کرے خطا سو کھائے، پاند میں پائے وہ کینے والوں کی نگی. وہ کہیں آپ کو کوئی برا بھلا کہتے ہیں، آپ برداشت کرو، آپ صبر کے ساتھ آگے بڑھو. بھوچا نہیں تو مچ واتوں ورائے، اگ اگرائی، جو پہل کرتا ہے وہی نقصان میں جاتا ہے. جو شیطان گیری کرتا ہے، جو پہل کرتا ہے شیطانی کرنے میں، وہی نقصان میں جاتا ہے. اگ اگرائی جو کرے خطا سو پائے، پاند میں پائے وہ کینے والوں کی نگی. جو حسد بغض رکھتا ہے اس کا دامن خالی ہوتا ہے، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا. تو شاید شاہ لطیف بھٹائی امن کا شاعر ہے. شاہ لطیف بھٹائی امن کا شاعر ہے. دیش کی محبت کی شاعری کی تو عظیم، اس میں اس کے شاہ لطیف بھٹائی کے 30 سر ہیں اور اس کی 7 سورمیاں ہیں. اس نے اپنے شاعری کو خفیہ رکھا ہے، یعنی بظاہر آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا اور اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا، مقصد کچھ اور ہوگا. تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا دماغ چاہیے. بہت سارے لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. آپ لوگ بھی شاہ جو رسالوں پڑھیے گا
اور جو آپ کے سلیبس میں جو شاہ لطیف کی شاعری ہے وہ آپ یاد کریں، وہ نظمیں یاد کریں، وہ اشعار یاد کریں، تو آپ کی زندگی سفر ہو جائے گی۔ جو شاہ لطیف بھٹائی کے پیغام کو عام کرے گا تو سمجھو اس نے دین کی تبلیغ کی۔ یہ اس میں بڑے سبق آزمودہ آپ کو اشعار ملیں گے۔ ہر جو اس کا شعر ہے اس میں ایک بڑا بڑا سبق ہے، نصیحت ہے۔ تو ہمیں اگر ہم شاہ لطیف کے 2-4 بھی اشعار یاد کر لیں گے تو ہمیں جینے میں دشواری نہیں ہوگی، بہت ساری آسانیاں ہمیں برداشت آ جائے گی، ہمیں انکساری آ جائے گی، تو ہم جو ہے اچھے شاعری ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس پہ آپ عمل کرو گے، اس کی شاعری پہ، اس کے الفاظ پہ، آج کی بات نوٹ کرو گے، اپنے پاس یاد رکھو گے۔ شاہ لطیف بھٹائی جو ہے اس کی شاعری کے ترجمے کو پڑھیں، اس کے مقصد کو سمجھیں، تو انشاءاللہ تعالی زندگی آپ کی سفل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مبارک ہے۔ آج ہم یہ ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں شاہ لطیف بھٹائی کی ٹاپک پہ۔ ہم وہاں پیدا ہوئے، شاہ لطیف کے والد کا نام شاہ حبیب تھا، حالہ حویلی میں پیدا ہوئے۔ بھشٹ پہ ان کا مزار قائم ہے، جہاں پہ ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ وہ کیوں آتے ہیں؟ وہ ایسا کیا کمال کیا اس نے؟ وہ بہت بڑے مفکر تھے۔ مفکر سمجھتے ہیں فکر کرنے والے، شاعر تھے، صوفی شاعر تھے۔ تو اس کی شاعری کو، اس کے مجموعے کو شاہ جو رسالوں کہتے ہیں۔ شاہ جو رسالوں دیکھا ہے کبھی؟ اپنے پاس لائبریری میں پڑھا ہے، دیکھ لینا، اور اس کے اشعاری کو بھی موقع ملے اس کے اشعار پڑھا کرو، یا جو میں یا کوئی ٹیچر آ کے اس کا شعر لکھتی ہے کبھی، یا آپ کے سبق میں، آپ کے سلیبس میں جو بھی اس کا شعر ہو تو آپ وہ شعر یاد کیا کریں۔ اس کی شاعری سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، آپ کی شخصیت میں بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ حضرت شاہ لطیف بھٹائی امن کا شاعر ہے، حب الوطنی اس کے شاعری میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اس کی شاعری جو ہے اس میں حب الوطنی، امن، بھائی چارہ، انکساری کا سبق ملتا ہے، عاجزی کا سبق ملتا ہے کہ یعنی کوئی دوسرے سے بات کرو تو کس طرح بات کرو، اور اگر کوئی آپ کو جھنک بھی دے، آپ کو ڈانٹ دے، تو آپ صبر سے آگے بڑھو، آپ اس سے الجھو نہیں۔ جو الجھتا ہے وہ الجھتا جاتا ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اونچ نہیں تو مچ واتوں ورائے، اگ اگرائی جو کرے خطا سو کھائے، پاند میں پائے وہ کینے وارو کین کی۔ اونچ نہیں وہ کہیں، وہ تمہیں کوئی برا بلا کہے، آپ برداشت کرو، صبر سے آگے بڑھو، اس کو جواب ہی نہیں، اپنے منہ کو بند رکھو۔ اونچ نہیں تو مچ واتوں ورائے، اگ اگرائی جو کرے خطا سو کھائے۔ جو پہل کرتا ہے شیطانی میں، پہل کرتا ہے نقصان میں جاتا ہے۔ اگ اگرائی جو کرے خطا سو کھائے، پاند میں پائے وہ کینے وارو کین کی۔ جو حسد رکھتا ہے، جو بغض رکھتا ہے، اس کا دامن خالی جاتا ہے، اس کو کوئی لابھ حاصل نہیں ہوتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ نکی تھیاں سنگ میں نکی سنگینی، آیا کمینی ذات باروچی نہ جڑا۔ اس طرح کے بہت سارے بے شمار اشعار آپ کو ملیں گے جس میں خود کو انہوں نے مونس ظاہر کیا ہے۔ مذکر اپنی شاعری میں کہیں پہ بھی ظاہر نہیں کیا، کیونکہ مذکر جو ہے وہ ایک طاقت کی علامت ہے، اور مونس جو ہے وہ کمزوری کی علامت ہے، تو مذکر کبھی ظاہر نہیں کیا۔ اور حب الوطنی کی کیا بات کریں، عاجزی کی کیا بات کریں، انکساری کی کیا بات کریں۔ سبئی سمیوں سبئی سہاگنوں سب نے گچی ہار، پکھن کارن کنیے جے بیٹھیوں وچھائن وار، پر ڈھول تنی جے ڈھار ہیٹھائیں ملن جے۔ جو انکساری کرتا ہے کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ تو شاہ لطیف بھٹائی اکھر پڑھ بیاور کا سب وسار، اکھر پڑھ الف جو بیاور کا سب وسار، اندر تو اجار، اندر تو اجار، پنا پڑھندے کیترا۔ اللہ اللہ کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ اکھر پڑھ الف جو سے مطلب ہے اللہ کے ذکر و فکر میں رہو، باقی دنیا کو چھوڑ دو۔ اکھر پڑھ الف جو بیاو بر کا سب وسار، تمام جو وسوسے ہیں ختم کر دو، اللہ کے ذکر فکر میں رہو۔ اندر کو جا، اپنے قلب کو صاف رکھو۔
اندر تو جار پناہ پڑھ دے کیترا. دنیا کے علم تو ہیں ٹھیک ہے، یہ تو کاروبار ہے، لیکن اصل جو اللہ کی رضا جس میں شامل ہے وہ توحید ہے. اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرو اور اپنے قلب کو صاف رکھو. اندر کو اجاڑ کو شعر سنا رہا ہوں. اس سے شالتی بٹائی کی اپنی مٹی سے محبت کی مثال دلیل ملتی ہے. باجھائے وطن کے آنجے ہت میاس، گور مجھی سومرا رکھ پہاڑن پاس، ڈج ڈاڈانے ڈیہ جے متھاں منجھاں بلڑن واس. باجھائے وطن کے آنجے ہت میاس، گور مجھی سومرا رکھ پہاڑن پاس، ڈج ڈاڈانے ڈیہ جے منجھاں بلڑن واس، کو میائی جیاس جو بنے مڑ ملی رہے. یعنی کہ اس سے حب الوطنی کی مثال یہ ملتی ہے کہ اس میں تھوڑا عمر مالی کا ذکر ہے. مالی کے روپ میں یہ کہہ رہا ہے، مالی کا روپ دھار کر یہ جو شعر کہہ رہا ہے. باجھائے وطن کی مالی کو جب قید میں کر لیا عمر بادشاہ نے، تو وہ کہہ رہی ہے عمر بادشاہ کو کہ اگر میں یہاں پہ مر بھی جاؤں تو میرا جنازہ میرے گھر بھیج دینا، میرے ملک میں بھیج دینا، میرے علاقے میں بھیج دینا، میرے گاؤں میں بھیج دینا. باجھائے وطن کے آنجے ہت میاس، گور مجھی سومرا رکھ پہاڑن پاس. وہ جو میرے معلوم لوگ ہیں، میرے رشتے دار ہیں، میری قبر وہاں بنے. گور قبر کو بولے. گور مجھی سومرا رکھ پہاڑن پاس، ڈج ڈاڈانے ڈیہ جے منجھاں بلڑن واس، مویائی جیا سے بنے مڑ مری رہے. میں مر کے بھی امر ہو جاؤں گی اگر میرا جنازہ میرے اپنوں میں چلا گیا. تو یہ اس کے اپنی دھرتی سے محبت کی ایک دلیل ہے. اور اس نے اپنے فوجیوں کے لیے بھی جب کلوڑا دور کے شاعر ہیں یہ شالتی بٹائی. کلوڑا دور میں بڑی خواہشیں جنگی جب ہو رہی تھی، جنگ کا عالم تھا، اس وقت پھر اپنے لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے بھی اس نے اپنے انقلابی شاعری بھی کی ہے. سوریہ مری صحبتے تا دل جا ون وصال، ہن بھالا وڑ بھاکرے آدی ڈھال میں ڈھار، متھاں تیز تراز دے ماری چمتارو تھی. اپنے فوج کو جوش دلانے کے لیے انہوں نے جو شاعری کی ہے، بے شمار ان کے اشعار ہیں اور بہت بڑا ٹاپک ہے. اتنا آپ کے پاس ٹائم نہیں کہ ساری شاعری میں آپ کو آج ہی سنا دوں، آج ہی یاد کرا دوں. وقتوں کا پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ اس چیپٹر پہ یہ ہم پیرا کرتے ہیں. انشاءاللہ کی باقاعدہ میں ابھی ٹیچر کو بول دیتا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح اس کی سمجھ آ جائے. شالتی کون تھے؟ شالتی داؤ داؤ کیرو داؤ، مفکر، دانشور، عالم، شاعر. شالتی بہت بڑی شخصیت ہے دنیا کے، میری نظر میں دنیا کے سب سے بڑے شاعر ہیں، بڑے مفکر ہیں. انہوں نے بڑا تصور دیا ہے. صوفی شاعر کہلاتے ہیں. اور ان کی شاعری میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نیستی کو چھوڑو، ہوشیار ہو جاؤ، محنت کرو، جاگتے رہو. ستاؤ تھی جاگ ننڈ نہ کجے ایتری، تو جو سانی بھائیو سو ماں جھاندے جو ماگ، سلطانی سہاگ ننڈوں کدے نہ ملے. ستاؤ تھی جاگ، سونے والے اٹھ جاؤ. ستاؤ تھی جاگ ننڈ نہ کجے ایتری، اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے. ننڈ نہ کجے ایتری، تو جو سانی بھائیوں سو ماں جھاندے جو ماگ. جس کو تم نے اپنا وطن سمجھا، یہ دنیا فانی ہے. تو جو سانی بھائیوں سو ماں جان. دوپہر کا وقت آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پہلے صبح ہوتی پھر شام ہو جاتی، کل میں دوپہر ختم ہو جاتی ہے. تو جو سانی بھائیوں سو ماں جان، زندگی بڑی مختصر ہے. تو جو سانی بھائیوں سو ماں جان دے جو ماگ، سلطانی سہاگ ننڈوں کدے نہ ملے. کامیابی سونے سے نہیں ملتی ہے. تٹیہ تھا دیے کائے کانے ویل ویہن جی، متاں تھے اداس پھر نہ رہی تمہیں. تٹیہ تھا دیے کائے، گرمی سردی چلتے رہو، رات دن محنت کرو. تٹیہ تھا دیے کائے کانے ویل ویہن جی، متاں تھے اداس پھر نہ رہی تمہیں. جو ایسا نہ ہو اندھیرا چھا جائے اور تمہیں پیروں کے نشان نہ ملے کنوں گے، یعنی تمہیں اپنی منزل نہ ملے. تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب آپ زیادہ سوتے رہو گے، گمراہ رہو گے. یہ کم کمین رسمان پیر بدھا کرے، روچین چھون لطیف جے، ہاری لائے ہوتن نٹھو نبھاگن تھے او بھالا اچن سے. کنو کو پسند یہ سجے رہن سن، جو جلدی سو جاتے ہیں.
یہ کام نالائقوں کا ہے، نکموں کا ہے. زیادہ تر سوتے رہنا، دن رات سوتے رہے، دیر تک اٹھیں گے. رات کو دیر سے سوئیں گے تو دن میں دیر سے اٹھیں گے. یہ کمی نالائقوں کا کام ہے. یہ زیادہ دیر تک سونا، زیادہ دیر سونا صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ کمی نے جو سمن پیر ڈھا کرے، لوچی نے چھون لتی بجے، ہار یہ لائے ہوتن کہ بندوں کنوں کو پسند کے سنگیران، ان کو منزل کبھی نہیں ملتی، کنوں کو نہیں مل سکتی. جو نیندیں کرتی ہے، نیند چھوڑنی پڑتی ہے، نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے. جب آپ زیادہ تر اپنا ٹائم پڑھائی کو دو گے تبھی تو پاس ہوں گے نا. ہاں، یا سوتے رہیں گے، فلمیں دیکھتے رہیں گے، ڈرامے دیکھتے رہیں گے، موبائل چلاتے رہیں گے، ٹک ٹاک چلاتے رہیں گے، تو پھر تو کامیابی نہیں ملتی. یہ بھی ایک قسم کا سونا ہے. سونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بستر میں سو رہے ہیں، آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. جب آپ اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنی کامیابی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتے ہیں، ذکر فکر کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ نیند ہے، یہ گمراہی کی نیند ہے. ستا کی جاگ ننڈ نہ کجے تری، تو جو سانی بھائیوں سو ماں جاندے جو ماغ، سلطانی سہاگ ننڈوں کندے نہ ملے. ستا کی جاگ، سونے والے اٹھ جاؤ، بیدار جاؤ، جاگ جاؤ. یہ دنیا فانی ہے، اس کو چھوڑنا ہے. یہاں پر مہمان ہو، یہاں امتحان دینے آئے ہو. یہ دنیا میں آپ کو بھیجا گیا امتحان دینے کے لیے، پاس ہونے کے لیے. اصل کامیابی وہ ہے، اس میں آپ نے پاس ہونا ہے. ستا کی جاگ ننڈ نہ کجے تری، اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے، اتنا سونا نہیں چاہیے. ننڈ نہ کجے، ننڈ مانا نیند. ستا کی جاگ ننڈ نہ کجے تری، تو جو سانے بھائیوں سے ماں جھاندے جو ماغ، سلطانی سہاگ ننڈوں کندے نہ ملے. کامیابی سونے سے نہیں ملتی، وہاں بھی امتحان ہوگا. جب آپ کھڑے ہو جاؤ گے محشر کے دن، وہاں پتا چلے گا کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون دنیا میں سوتا رہا، کون جاگتا رہا. تو آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا؟ آپ کو پتا چلا شالتی بھٹائی کون تھا؟ شالتی بھٹائی ایک بہت بڑے بزرگ صوفی شاعر ہو گزرے ہیں، دنیا کے بڑے مفکر ہیں. بہت سارے اسکالرز نے ان کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے. اس میں دیسی پردیسی اتنے قدر کے کچھ انگریزوں نے بھی جو ہے جیٹ سورلی اور دیگر نے ان کے اوپر پی ایچ ڈی کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ خود ایسی شخصیت پہ توجہ نہیں دیتے. اب میری یہ گزارش یہ ہوگی کہ بھائی یہ گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا، میری خواہش ہے کہ اس کو باقاعدہ اس چیپٹر کو، شاہ لطیف کے رسالے کو جو ہے ترتیب دی جائے اور اس کو باقاعدہ سلیبس میں شامل کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے، اور ان کی کامیابی اس میں ہے. جو شاہ لطیف کو پڑھتا ہے اس کی عام آدمی کی اور اس کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. جو شاہ لطیف کو نہیں پڑھا اس کو میں نے دیکھا، اور جس نے پڑھا اس کو بھی میں نے دیکھا. کلاس میں پڑھتا تھا تو یہ مجھے اتنے اشعار یاد ہیں، تقریباً 70-80% یہ پورا رسالہ مجھے یاد ہے. لیکن یہ میں نے زیادہ تر کلاسوں میں سر نے پڑھایا، لکھوایا بورڈ پہ، میں نے نوٹ کر لیا، اور اسی دن یاد کرنا ہے اس کو، اسی دن یاد. ایک شعر جو میں نے آپ کو پڑھایا، نہائی خامی سکھ مجا سکری، سنایا بھی اب یا اس کلاس میں سنایا میں نے. نہائی خامی سکھ مجا سکری، سڑے سالو دین بار باپرن سے. اس شعر سے ہمیں صبر کی تلقین ملتی ہے. نہائی خامی جو بٹھی ہوتی ہے، جس میں کمار بٹھی میں برتن پکاتا ہے، برتن رکھ کے پھر پوری کو اس کو بند کر دیتا ہے، پھر اس میں آگ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، پھر اس میں برتن پکتے ہیں، پکے لال ہو جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کام کے لائق ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نہایت اس کا بٹھی کی مثال یہ ہے کہ اس کی طرح مضبوط بن جاؤ، برداشت کرو، صبر کرو. بٹھی صبر کرتی ہے، جلتی رہتی ہے، اندر جلتی رہتی ہے، لیکن اف نہیں بولتی، یعنی آگ کو باہر جانے نہیں دیتی. اس میں برتن پک جاتے ہیں. نہایت خانی سکھ مجا سکری، سڑے سارو دین باہر باپرن سے. اس شعر سے ہمیں صبر کی تلقین ملتی ہے. تو اگر ہم صبر کریں گے، بات بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی سے الجھیں گے نہیں، تو ہم آگے بڑھیں گے، ہم کامیابی کی طرف جائیں گے. اگر ہمیں صبر نہیں ہے، ہم بات بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کو الجھیں گے، پھر لڑائی ہو جائیں گی، اس میں نقصان ہے، اس میں خسارہ ہے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ میری باتوں پہ عمل کرو گے. اللہ نے گواہ.